لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، ان دنوں میں مدرسوں میں، اسکولز میں اور کالجوں میں چھٹیاں چل رہی ہے یا چھٹیاں شروع ہونے والی ہیں۔ چھٹیوں کے شروع ہو جانے کے بعد طلباء کے پاس فارغ وقت ہوتا ہے، فرصت کے لمحات ہوتے ہیں۔ فارغ وقت اللہ تعالی کی طرف سے عظیم نعمت ہے، لیکن اگر اس کا صحیح استعمال نہ ہو تو یہی نعمت زحمت بن جاتی ہے، اور ان اوقات کا خیر میں لگانا باعث اجر و ثواب اور تقرب الہی کا ذریعہ ہے، اور ان اوقات کا بے نگرانی استعمال کرنا یا الٹپ طریقے پر اس کو گزار دینا گناہ کے بوجھ کو اپنے سر پر لادنا ہے۔ جو امت بامقصد زندگی گزارتی ہے اس کے پاس کوئی فارغ وقت نہیں ہوتا۔ قربان جائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال قبل ایک نصیحت اور ایک ہدایت ہمیں عطا فرمائی تاکہ ہم لوگ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی اس نعمت کا شکر ادا کرنے والے اور اس کا صحیح استعمال کرنے والے بنے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں اکثر لوگ ان دو نعمتوں کے سلسلے میں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں یا غفلت کے شکار ہیں، ایک صحت کی نعمت اور دوسرے فارغ وقت کی نعمت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستدرک حاکم کی روایت کے اندر فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، اور اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فراغک قبل شغلک، فراغک قبل شغلک، تمہارے پاس جو فاضل وقت ہے، فرصت والا وقت ہے، اس کو غنیمت سمجھو قبل اس کے کہ تمہیں مشغولی لاحق ہو جائے۔ علماء نفسیات کا کہنا یہ ہے کہ جرائم کی سطح، جرائم کا گراف اوپر کو اٹھ جاتا ہے جب بچوں کو چھٹیاں ملتی ہیں، اور عمومی طور پر چھٹیوں کے دنوں میں اگر بچوں کی صحیح نگرانی نہیں ہوتی تو ان کے اندر انحراف اور ان کے اندر بد اخلاقی در آتی ہے، اور وہ اپنے دینی خطوط پر ان کا قائم رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بڑے پتے کی بات امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمائی، آپ نے فرمایا، اگر تم نے اپنے نفس کو حق کے کام میں مشغول نہیں رکھا تو تمہارا نفس تم کو باطل میں لگا دے گا۔ وقت کو تو گزرنا ہی ہے، اگر اس کو خیر کے کام میں نہیں لگاؤ گے تو یہ وقت باطل اور گناہوں اور برائیوں کے کام میں لگ جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی فاضل وقت نہ تھا، کوئی فارغ وقت نہ تھا، لیکن اللہ تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا، فَإِذَا فَرَغْتَ
فانصب وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. جب تم فرائض سے فارغ ہو جاؤ نوافل میں لگ جاؤ، جب نماز سے فارغ ہو جاؤ دعا میں لگ جاؤ، اپنے نفسی امور سے فارغ ہو جاؤ، اپنے اہل و عیال کی فکر کر لو، جہاد سے فارغ ہو جاؤ، دعوت اللہ کے کام میں لگ جاؤ. تھکنا تمہیں چاہیے. جب اللہ تعالیٰ نے ایک معصوم نبی کو جب یہ حکم دیا ہے تو ہمارا اٹھنا بیٹھنا گناہ میں ملوث ہو کے ہوتا ہے، تو ہم کو اپنے فارغ وقت کا کس قدر استعمال کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے نوجوان کہیں ان ملاؤں کو اور علماء کو تو ہماری چھٹیوں ہی کی لگی ہے، پورے سال ہم تھک جاتے ہیں اور پڑھائی کا بوجھ ہم پر ہوتا ہے، کچھ چھٹیاں ملتی ہے، کچھ موڈ فریش کرنے کا موقع ہوتا ہے، وہاں پر بھی اپنی باتیں کہنا شروع کر دیتے ہیں. جان لیجئے شریعت مطہرہ میں تھکاوٹ کے دور کرنے کے لیے، تھکن کے دور کرنے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. شرعی حدود کے اندر آپ تفریح کیجئے، شرعی حدود کے اندر اپنے ذہن و دماغ کو سکون دیجئے، اس کی ممانعت شریعت میں نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنو ارفیدہ مسجد کے صحن کے اندر ایک مرتبہ کھیلنے لگ گئے. ان کے ہاتھ میں تیر تھے اور ان کے پاس ڈھالیں تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو دیکھا، ان کو ڈانٹ پلائی، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا فرمایا العبوا بنی ارفیدہ. بنو ارفیدہ یعنی ان کے خاندان کی نسبت کرتے ہوئے فرمایا حبشے کا وہ خاندان تھا، کھیلو کوئی حرج نہیں. حتی تعلم الیہود والنصارى ان فی دیننا فسحہ. یہود و نصارہ کو پتا چلے کہ ہمارے دین کے اندر بھی کھیل کود کی وسعت ہے. حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا. حدیث لمبی ہے اور انہوں نے وجہ یہ بتائی نفاق کی. جب آپ کی مسجد میں بیٹھنا ہوتا ہے ایمان کو تازگی ملتی ہے، ایمانی حلاوت حاصل ہوتی ہے، بال بچوں میں چلے جاتے ہیں تو پھر تو ہمیں آپ کی مجلس کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ حاصل نہیں ہوتی. ہم اپنے بال بچوں میں لگ کر دنیا دار بن جاتے ہیں. اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ہر وقت تمہاری کیفیت وہی رہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں ہوتی ہے. ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ کے لیے وہ کیفیت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوگی وہ اپنی ہوگی، لیکن گھروں کے آنے کے بعد اگر تمہارے اندر اپنے اہل و عیال کے اندر گھل مل کے رہنے کی وجہ سے مذاق کی کچھ باتیں ہو جائے، شریعت کے اندر اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے. کبھی یہ کیفیت ہوگی، کبھی یہ کیفیت ہوگی. اگر مکمل طریقے پر تمہاری وہی کیفیت رہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتی ہے تو تو فرشتے تمہارے ہاتھوں مصافحہ کریں. اب سوال یہ ہے چھٹیاں تو آ چکی، اب اس کا استعمال کیسے ہو؟ والدین، سرپرست، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، اس پیغام کو، اس حکم کو جو نبوی ہے اپنے مد نظر رکھے. تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہاری آزمائش کا ذریعہ ہے. وان اللہ عنده اجر عظیم، لیکن اس آزمائش پر صبر کرو گے اور اپنی دعوتی ذمہ داری انجام دو گے، اللہ کے ہاں اجر عظیم پاؤ گے. اب یہ بات ضروری ہے کہ ان چھٹیوں کے اندر ہم اپنے بچوں کو ایک لائحہ عمل دیں، ان کو ایک شیڈول بنا کے دیں
اور اس کے مطابق ان کے اوقات کا صحیح استعمال کرنے کے سلسلے میں آپ بہترین نمونہ بنیں۔ سب سے بہتر چیز جو چھٹیوں کے استعمال سے متعلق ہے وہ یہ کہ ہم اپنے بچوں کو ترغیب دیں کہ ان چھٹیوں کے اندر وہ مسنون صورتیں کم از کم یاد کریں۔ سورۃ الکہف پڑھنا جمعے کے دن مسنون ہے، آپ اپنے بچے سے کہیے کہ اس چھٹی کے اندر آپ کو سورۃ الکہف یاد کرنا ہے، سورہ یاسین یاد کرنا ہے، الف لام میم سجدہ یاد کرنا ہے، سورۃ الواقعہ یاد کرنا ہے اور سورہ تبارک یاد کرنا ہے۔ یہ وہ سورتیں ہیں جس کا یومیہ پڑھنا مسنون ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی تشویق و ترغیب کے لیے کچھ انعام کی پیشکش ان کے سامنے رکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ان کو اس بات کی ترغیب دیں، ان چھٹیوں میں آپ کو صبح شام کے اذکار یاد کرنے ہیں اور نمازوں کے بعد کے اذکار یاد کرنے ہیں۔ جو اذکار تم نے پہلے یاد کیے تھے، جو روز مرہ پڑھے جاتے ہیں، جو دعائیں روز مرہ پڑھی جاتی ہے، اس کا تمہیں اعادہ کرنا ہے۔ اس کے لیے امام مسجد سے اس کو جوڑیں، اپنے کسی رشتہ دار عالم دین سے اس کو جوڑیں، تاکہ اس کے ذریعے سے وہ اپنے وقت کا صحیح استعمال کرنے والا بنے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ان کو سیرت سے مضبوط کیجئے، احادیث مبارکہ سے مضبوط کیجئے، قرآن مجید کے آیات کے مفاہیم کو سمجھنے کے لیے مربوط کیجئے، اور کسی ان کو اپنے امام مسجد کے مشورے سے ان کے لیے حلقہ لگائیں جس کے اندر 15-20 منٹ قرآن مجید کے لیے دیں، احادیث مبارکہ کے لیے دیں، یا دیگر سیرت النبی کے مختلف گوشوں سے واقف ہونے کے لیے دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سرپرست اور والد کی ذمہ داری ہوتی ہے صلہ رحمی کی فضیلت کو بتاتے ہوئے اپنے رشتہ دار کے پاس ان کو لے جائیں، ان کو یہ بتائیں کہ جو شخص رشتہ داری کو جوڑتا ہے اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے، مرنے کے بعد بھی ان کا تذکرہ زندہ رہتا ہے۔ من احب ان یبسط له فی رزقه وینسى له اثره فلیصل رحمہ۔ اپنے رشتہ دار سے ان کو واقف کرائیں تاکہ وہ ان سے مربوط ہو اور ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، کیونکہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا 2 اجر رکھتا ہے، جبکہ اوروں کے ساتھ حسن سلوک 1 اجر رکھتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کبھی ان کو مریض کی عیادت کے لیے لے جائیں، اس کی فضیلت بتائیں۔ 70,000 فرشتے صبح کو عیادت کرنے والے کے لیے شام تک مغفرت کی دعا کرتے ہیں، شام کو عیادت کرنے والے کے لیے صبح تک مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اس کی فضیلت بتائیں۔ کبھی اس کو ہسپتال لے جائیں تاکہ اس کے سامنے صحت کی نعمت کی قدر ہو اور ساتھ ہی ساتھ ان مریضوں کی عیادت بھی ہو جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری کوشش اس بات کی ہو کہ جو سمر کلاسز یا دینی اداروں کی طرف سے جو بھی ان کے لیے کلاسز لگیں، ان کلاسز سے ان کو مربوط کر لیں تاکہ ان کو ایمانی غذا ملے۔ جس طرح انسان جسمانی غذا کا خیال رکھتا ہے، اس سے زیادہ روحانی غذا کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا، آدمی کے جسمانی غذا دن میں 1 یا 2 مرتبہ کافی ہے، لیکن اس کو دینی اور علمی غذا سانسوں کی مقدار میں ضروری ہے۔ اس کے لیے بھائیوں، ہم لوگ اپنے اولاد کے سلسلے میں فکر مند ہو۔ موجودہ زمانے میں یہ نئی جدید ٹیکنالوجی نے اور موبائل کے متعلقات نے اخلاق کے بگاڑنے میں، بے حیا بنانے کے اندر جو رول انجام دیا ہے، یہ کسی پر پوشیدہ نہیں ہے۔ اگر ہم نے ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا تو موبائل سے دوستی کریں گے، برے دوستوں کے ساتھ رہیں گے، اخلاق بھی بگڑے گا، اور پھر جو ہے معاشرے کے لیے اور آپ کے خاندان کے لیے وہ ناسور بن سکتا ہے۔ اس کے لیے قبل اس کے کہ وہ برے حالات ہم سنیں یا وہ برے حالات ہمارے سامنے آئے، ہم فکر مند ہو، ان کو یہ بتائیں کہ اگر ہم نے یہاں پر بری زندگی گزاری تب پھر مرنے کے بعد دوبارہ واپس آنے کا موقع نہیں۔ رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترک، اس بات کو اللہ تعالیٰ نے کسی کی بات نہیں سنی ہے اور نہ سنی جائے گی۔
لہذا عقل مندی کا تقاضا یہ ہے جو نونہال ہمارے ہاتھ میں پل رہے ہیں، آپ صرف ان کے کپڑوں کی فکر نہ کیجئے، ان کے گاڑی دینے کی فکر نہ کیجئے، ان کو بااخلاق بنائیے، ان کے عقیدے کی اصلاح کی فکر کیجئے، وہ کن کے ساتھ اڑتا ہے، کن کے ساتھ بیٹھتا ہے، رات کب سوتا ہے، تنہائی میں کیا چیزیں دیکھتا ہے، کہیں وہ نشاور چیزوں کا عادی تو نہیں ہے، کبھی وہ فجر کی نماز تو چھوڑتا تو نہیں ہے، کہیں وہ غلط چیزوں کا عادی تو نہیں ہے۔ ان چیزوں سے آپ کو واقفیت رکھنی ضروری ہے۔ زیادہ اعتماد اپنے بچوں پر یہ اعتبار نہ کیجئے کہ میرا بچہ بڑا بااخلاق ہے، بلکہ آپ ان کی سخت ترین نگرانی رکھیے۔ اس کا صلہ بڑے ہونے کے بعد، اس کے بڑے ہونے کے بعد اور آپ کے بڑھاپے کے بعد آپ کو حاصل ہوگا۔ اللہ تعالی اس فارغ وقت کے صحیح استعمال کی ہمارے نوجوانوں کو، ہماری بچوں کو توفیق دے، اور ہم پر جو ذمہ داری ان کی نگرانی کی ہے اس کو صحیح طریقے پر نبھانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ۔